قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ سال 9 ہجری کو ہم دیکھ رہے تھے۔ اس سال کو مورخین سیرت نگار عام الوفود کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ جس سال پیارے پیغمبر کو ملنے کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کم و بیش 100 کے قریب وفود تشریف لاتے ہیں۔ اس پر ہم نے بات کی تھی، اور کچھ وفود کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ قریش کی نفسیات یہ تھیں کہ جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جب پیارے پیغمبر نے فتح مکہ کر لیا اور غزوہ تبوک بھی ہو گئی تو عرب والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں پیارے پیغمبر کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس حوالے سے کچھ وفود کو ہم نے دیکھا تھا، اور جو حضور وفود کی مہمان نوازی کرتے تھے اس میں ان کو کھانا کھلانا، دار الضیافہ کا قیام کیا۔ ایک صحابیہ کے گھر میں آپ استقبال کے لیے خاص لباس زیب تن فرماتے، آپ ان سے معلومات کا تبادلہ کرتے، تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا، اور واپسی جاتے ہوئے آپ تحائف سے ان کو نوازتے۔ اسی طرح اگر ضرورت پڑتی تو آپ کچھ معلمین کو بھی ساتھ میں تعلیم و نظم کے لیے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی میں ایک وفد تھا، وفد نجران، جو کہ عیسائیوں کا وفد تھا۔ 60 عیسائی آئے تھے جنہوں نے آ کر حضور سے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے کچھ سوال کیے۔ حضور نے مباہلے کی دعوت دی، اور آپ حضرت حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب میدان میں حاضر ہوئے تو وہ پادری کہنے لگے کہ ہم ان کے ساتھ مبالہ نہیں کر سکتے، اور یہاں پر حضور کی فتح ہوتی ہے۔ جزیے پر ان سے بات طے ہوتی ہے۔ جاتے ہوئے یہ ایک امین شخص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صحابہ میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جائیں۔ ھذا امین ھذہ الامہ، اور یہ میری امت کا امین ہے۔ یہ لقب حضرت ابو عبیدہ کو اس موقع پر نوازا گیا۔ اسی طرح ایک وفد آتا ہے، وفد بنو عامر بن صعصعہ۔ انہوں نے آ کر بڑے تکبر کے ساتھ گفتگو کی اور سودے بازیاں کرنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں اخیرک بین ثلاث خصال، ان میں ایک شخص تھا عامر بن طفیل، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 3 اختیارات دیتا ہوں، 3 آپشن دیتا ہوں۔ یکون لک اہل السہل ولی اہل المدر، ایک تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ شہر جو ہے وہ آپ رکھ لیں، اور جو سائڈ کی آبادیاں ہیں، مضافات ہیں، دیہات ہیں، وہ آپ مجھے دے دیں، وہاں میری حکومت ہوگی، شہروں میں آپ کی حکومت ہوگی۔ یا او اکون خلیفتک، یا پھر یہ کہ آپ میرے ساتھ یہ طے کر لیں، وصیت کر دیں کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد خلیفہ میں بنوں گا۔ ان 2 باتوں پر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، یا پہلی بات مان لیں یا دوسری، اور تیسری یہ ہے کہ اگر یہ دونوں باتیں آپ نہیں مانتے تو اغزوک بأہل غطفان بألف وألف، تو پھر میں ہزاروں گھوڑ سوار لے کر آپ کے اوپر حملہ کر دوں گا، میں آپ کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یعنی اس قدر تکبر کے ساتھ میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ سارے وفود مسلمان نہیں ہوئے تھے، کچھ وفود آئے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ان میں ایک وفد یہ تھا، پیارے پیغمبر نے فرمایا تم ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، واپس چلے گئے۔ اسی طرح ایک وفد آیا، وفد بنی عبد القیس، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جب یہ مسجد نبوی کے باہر پہنچے نا تو ان میں سے اکثر لوگ سارے گھوڑے سے نیچے اترے اور دوڑے اور بھاگے اور پیارے پیغمبر کے پاس آئے۔
حضرت عمر نے ان سے کہا وہ پیارے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمایا. یہ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا. ان میں سے ایک شخص تھا جس کا لقب ہے الاشج، وہ ان کا قائد تھا، ان کا سردار تھا. انہوں نے یہ کام نہیں کیا. وہ اپنے گھوڑے سے اترے، اپنے سامان کو کھولا، ایک جگہ پر غسل کیا، غسل کر کے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور بڑے تحمل کے ساتھ، وقار کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور پیارے پیغمبر کے پاس آئے. حضور نے جب یہ منظر دیکھا نا تو آپ نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا یا اشج ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ. اے اشج، تیرے اندر نا دو ایسی خصوصیات ہیں، ایسی خصلتیں ہیں، اللہ اور اس کا رسول ان دونوں کو بڑا ہی پسند کرتا ہے، بڑا محبوب ہے اللہ کو وہ صفتیں. کون سی؟ الحلم والاناء. حلم بردباری، صبر، تحمل، اور الاناء جلد بازی نہ کرنا، یعنی سوچ سمجھ کر کام کرنا. باقی ساری قوم والے بھاگ کر آئے پیارے پیغمبر کے پاس، یہ بڑے آرام سے تحمل کے ساتھ آئے. تو یہ جو عادت ہے نا جلد بازی نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو جلد باز لوگ پسند نہیں ہیں، بلکہ جلد باز شیطان کو پسند. العجلۃ من الشیطان، شیطان کو جلد بازی پسند ہے، اللہ کو تحمل پسند ہے. اس لیے اگر آپ کبھی غور کریں، اللہ کی جتنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، وہ ساری کی ساری بڑی تحمل مزاج ہے. درخت جو ہے وہ سالوں لیتا ہے پھل لگانے کے لیے، جانور دوندہ ہونے میں سال لیتا ہے. کوئی بھی چیز جو نیچرل ہے نا اس پہ وقت لگتا ہے. زمین و آسمان کو اللہ نے 7 دنوں میں، یعنی 7 برسوں میں کئی صدیاں لگی ہیں اس کو بننے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ جلد بازی نہیں کرتے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر میں جلد بازی کروں تو میں تمہیں دنیا میں ختم کر دوں، لیکن میں جلد بازی نہیں کرتا، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں. اسی طرح ایک وفد آتا ہے، وفد بنی حنیفہ. اس بنی حنیفہ میں مسیلمہ کذاب بھی شامل ہوتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے پیارے پیغمبر کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ اس وفد میں شامل تھا، یہ ساتھ آیا، اور جب پاس آ گیا نا پیارے پیغمبر سے گفتگو ہو رہی ہے تو یہ آپ سے کہنے لگا کہ آدھی خلافت یمامہ کا جو علاقہ ہے وہاں آپ مجھے حکمران بنا دیں اور مدینہ میں آپ حکمران رہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لو سألتنی ھذا العصیب ما اعطیتک. حضور نے نیچے سے ایک تنکا اٹھایا اور آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے تنکا بھی مانگے گا نا تو میں نہیں دوں گا تجھے. مانگنے پر حضور نہیں دیتے تھے. ہاں حضور خود یہ آفر کر دیتے کہ تم میرے اوپر ایمان لے آؤ، میں تمہیں تمہارے علاقہ تمہیں دے دوں گا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو مانگ لیتا تھا نا اس کی نیت صحیح نہیں ہے، وہ تو اپنی حکمرانی کے لیے آیا بیٹھا یہاں پر. پیارے پیغمبر نے کہا یہ ایک تنکا بھی میں نے تمہیں نہیں دینا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو لگتا ہے تم وہی ہو جو میرے خواب میں آئے تھے، چلے جاؤ یہاں سے. حضور نے ان کو واپس بھیج دیا. صحیح بخاری میں حضور کا یہ خواب موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں. اعلیٰ سونا تو مرد نہیں نا پہنتے، سونے کے 2 کنگن ہیں میرے ہاتھ میں. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے ان کو پھونک ماری، اور جب میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن غائب ہو گئے، دونوں کنگن غائب ہو گئے. فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ. حضور فرماتے ہیں اس کی تعبیر خواب کی یہ ہے کہ 2 جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کریں گے، 2 شخص نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ میرے زمانے میں آئیں گے. اس میں سے ایک مسیلمہ کذاب تھا، دوسرا غالباً اسود عنسی تھا. تو یہ مسیلمہ کذاب سے جب حضور کی بات ہوئی تو حضور نے اسی وقت فرما دیا کہ تم مجھے لگتے ہو وہی ہو جو میرے خواب میں آئے تھے. پھر ایسے ہی ہوا، یہ یہاں سے واپس گیا اور اس نے وہاں جا کر نبوت کا دعویٰ کر دیا. کہتا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، شراب اس نے حلال کر دی، پیارے پیغمبر نے حرام کی تھی، زنا اس نے حلال کر دیا، پیارے پیغمبر نے حرام کیا تھا. وہ چیزیں جو لوگوں کے لیے مشکل تھیں اس نے حلال کر دیں. اور وہاں پر ایک
اپنی ہی نبوت کا پورا ایک سلسلہ وہاں پر کھڑا کر دیا. اور پھر اس نے ایک مرتبہ حضور کو خط لکھا اور ساتھ میں ایلچی بھیجے. وہ خط لے کر آئے اور وہاں اس نے لکھا فَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَمْرِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفُ الْأَمْرِ. کہتا آدھی حکومت ہماری اور آدھی تمہاری، یعنی نبوت کو تقسیم کر لیتے ہیں، تم بھی نبی ہو میں بھی نبی ہوں، آدھی حکومت تمہارے پاس آدھی میرے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو ان ایلچیوں کو دیکھا، وہ سفیر جو آئے تھے. آپ نے فرمایا تم بھی یہی کہتے ہو، تم بھی مانتے ہو کہ مسلمان نبی ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم بھی ہم اس کی قوم کا حصہ ہیں. آپ نے وہاں پر پھر یہ کہا تھا اگر سفیر کے قتل کرنا سفیر کا یہ جرم نہ ہوتا میں تم دونوں کو قتل کر دیتا. یہ ایک دلیل ہے بڑی کہ جو کسی اور کو نبی مانتا ہے اس کا قتل جائز ہے. یہ تو سفارت کی وجہ سے قتل نہیں ہوا، وگرنہ وہ قابل قتل تھے. اور پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام نے بعد میں مسلمہ کذاب کو قتل کیا اور اس کی قوم کو بھی قتل کیا. پھر حضور نے اس کو جواب لکھا من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب. یہ کذاب کا لقب حضور نے اس کو دیا، نام تو اس کا مسلمہ ہے. حضور نے فرمایا محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کو ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے گا اس زمین کا وارث بنائے گا. حضور کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا، لڑائی کی اور ان کو ختم کیا، اس فتنے کو ختم کیا اور مسلمہ کذاب کو مارا اپنے ہاتھوں سے حضرت وحشی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمان ہو گئے. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک بہترین شخص کو شہید کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. اور پھر فرماتے ہیں میں نے ایک بدترین شخص کو قتل کیا، مسلمہ کذاب. اور جب مسلمہ کذاب کو قتل کیا تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ آج میں نے حمزہ کے قتل کا کفارہ ادا کر دیا ہے، جو مجھ سے غلطی ہوئی آج میں نے اس کا کفارہ کر دیا ہے. تو وہ بڑے شرمندہ تھے اپنی غلطی پر، حضرت حمزہ کے قتل پر. اسی طرح ایک قبیلہ آتا ہے بنو تمیم کا، وفد بنو تمیم. سورہ حجرات کی تفسیر میں اس کا ذکر موجود ہے. یہ وہ لوگ تھے جو حضور کے گھر کے باہر سے، آپ کے حجرے تھے نا، 9 حجرے تھے اللہ کے رسول کے، تو یہ باہر سے کھڑے ہو کہنے لگے اخرج الینا یا محمد، اے محمد آپ ہمارے پاس آئیں، باہر آئیں. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے اور نہ ان کو آداب پتہ ہیں پیارے پیغمبر سے بات کرنے کے. تو دور سے ہی باہر سے کہنے لگے باہر آئیں، ہم نے آپ سے بات کرنی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز سے منع فرمایا کہ پیارے پیغمبر کو گھر کے باہر سے آوازیں نہیں دینی تم لوگوں نے، یہ جاہل لوگ ہیں جو آوازیں دیتے ہیں. سورہ حجرات میں اس کا ذکر ہے. اور جب آ گئے نا تو پھر کہنے لگے جئناک نفاخرک، ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے. فخر کا مقابلہ ہے، آپ کا اور ہمارا مقابلہ ہوگا. کس چیز کا مقابلہ؟ اقرع بن حابس یہ جو شخص ہے اس نے کہا ہمارے پاس ایک خطیب ہے اور ہمارے پاس ایک شاعر ہے. ایک خطیب ہے اور ایک شاعر ہے، کیا آپ کے پاس بھی کوئی خطیب ہے، کوئی شاعر ہے؟ یہ اس وقت میں قبائل کے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی خطباء کی اور شاعروں کی. قبیلے کی جو ہے ایک ناموری ہوتی تھی اگر اس قبیلے کے اندر کوئی بڑا شاعر ہے یا اس قبیلے میں کوئی بڑا خطیب ہے. تو یہ کہنے لگے ہمارے پاس خطیب ہے، شاعر آپ کے پاس بھی ہے. تو پیارے پیغمبر نے نا وہاں ایک ڈیبیٹ کروائی. ہمارے ہاں آج کل ہم اس زبان کو ڈیبیٹ کہہ سکتے ہیں اور دوسرا مشاعرہ کہہ سکتے ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا آپ ہی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن قیس، حضور نے ان کو بلایا، کہا یہ میرا خطیب ہے. عامر بن وہ جو اقرع بن حابس تھا بنو تمیم کا، اس نے بلایا اتارد بن حاجب کو، یہ ان کا خطیب تھا. اس نے بھی خطابت کی، اس نے بھی اپنی خطابت کے جوہر دکھانے کی کوشش کی. حضرت ثابت بن قیس نے بھی پھر ایک وہاں پر خطبہ دیا. پھر وہ اپنا شاعر لے کر آیا، الزبرقان بن بدر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب فرمایا حضرت حسان بن ثابت کا. آپ نے فرمایا حسان بن ثابت آپ آؤ بے. ان دونوں کا بھی مشاعرہ ہوا. جب مشاعرہ اور ڈیبیٹ مکمل ہو گئی تو اقرع بن حابس جو کہ بنو تمیم کا تھا،
اس نے اعتراف کیا، اس نے کہا اس شخص کا یعنی پیارے پیغمبر کا خطیب اور شاعر ہمارے خطیب اور شاعر سے بہتر ہے، اور ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ دلکش ہیں۔ اور اس جیت کے نتیجے میں پورا وفد مسلمان ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی رہی ہیں، ان چیزوں کو بھی ڈینائی نہیں کیا گیا۔ پیارے پیغمبر سے ایک شخص نے کہا تھا نا جی میرے ساتھ کشتی کریں، اگر آپ نے مجھے ہرا دیا تو میں آپ کو نبی مان لوں گا، حضور نے کشتی کی وہاں پر۔ آپ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس کو مناظرہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مناظرے کے لیے تیار ہو گئے، کسی بھی عنوان پر ہو سکتی ہے ڈیبیٹ۔ تو شاعروں کا بھی مشاعرہ ہوا، مقابلہ ہوا، اور خطباء کی بھی ڈیبیٹ ہوئی، اور حضور کے صحابہ خطیب اور شاعر جب جیت گئے تو سارا وفد مسلمان ہو گیا۔ یہی بنو تمیم قبیلہ ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا تو ہم اشد امتی علی الدجال، بنو تمیم قبیلہ اس کی اولاد میری امت میں سب سے زیادہ دجال کے خلاف ہوں گے۔ یہ بنو تمیم کی فضیلت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ علماء کے نام کے ساتھ تمیمی لگتا ہے، تمیمی۔ یہ تمیمی جو ہے یہ بنو تمیم کی اولاد ہونا ہے، اور یہ بڑے شرف کی بات ہے، وہ اپنے آپ کو میں فخر کرتے ہیں کہ ہم بنو تمیم میں سے ہیں کہ جو دجال کے مخالف ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو اتھارٹی مل گئی ہے۔ اور ہمارے جو شیخ عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ تھے وہ تمیمی خاندان میں سے تھے، وہ تمیمی کہلاتے ہیں، جن سے سعودی عرب میں یہ ساری توحید کی جو تحریک پیدا ہوئی۔ شیخ مولانا عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ وہ تمیمی خاندان سے تھے، تو یہ بنو تمیم بھی وہاں پر آئے۔ دوبارہ سے اس سورت کو پڑھ لیجئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے پیارے پیغمبر جب اللہ کی نصرت اور اللہ کی طرف سے فتح آ جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک، فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس آپ جب یہ منظر دیکھ لیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تسبیح بیان کرنی ہے، حمد کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اس سورت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بڑا واقعہ مشہور ہے۔ عبداللہ بن عباس چھوٹے عمر کے صحابی تھے۔ حضور کی وفات پر، انتقال پر سیدنا عبداللہ بن عباس کی عمر 13 سال تھی، 13 سال تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں 15 16 17 سال کے ہوں گے، لیکن حضرت عمر نا ان کو مجلس شورا میں بٹھاتے تھے، اپنی اہم مجالس میں ان کو شامل کیا کرتے تھے، ان کو عزت دیا کرتے تھے۔ کچھ بڑے کبار صحابہ نے اعتراض کیا، وہ کہنے لگے جی دیکھیں ہمارے بھی بچے ہیں، اگر آپ عبداللہ بن عباس کو بٹھاتے ہیں حضرت عباس کے بیٹے ہونے کی وجہ سے تو بچے تو ہمارے بھی ہیں، پھر آپ ان کو بھی موقع دیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں تم نہیں سمجھو گے، میں بتاؤں گا تمہیں۔ ایک موقع پر مجلس لگی ہے، بڑے بڑے صحابہ تشریف فرما ہیں، عبداللہ بن عباس بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سورت پیش کی، سورۃ النصر۔ کہا بتاؤ بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ جو باقی صحابہ تھے اپنے اپنے علم کے مطابق انہوں نے سورت کا مطلب بیان کرنے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب ہے فتوحات ہونا یا عام الوفود کا آنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ آخر میں، سب سے آخر میں حضرت عمر نے عبداللہ بن عباس سے کہا عبداللہ بیٹا اب آپ بتاؤ، اب آپ بتاؤ اس سورت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے 2 لفظوں میں ساری بات مکمل کر دی، کہ ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ لہ، کہا اس سورت کا مطلب ہے پیارے پیغمبر کا اس دنیا سے چلے جانا، حضور کا اس دنیا سے اگلی دنیا میں منتقل ہو جانا۔ اس سورت میں پیارے پیغمبر کے وصال کی خبر ہے، اعلمہ لہ، اور آگے فرماتے ہیں اس اشارے کو پیارے پیغمبر سب سے زیادہ جانتے تھے کہ اس سورت میں اشارہ ہے۔ کیسے اشارہ ہے؟ فتح بھی ہو گئی، نصرت بھی آ گئی، اور لوگ بھی جوک در جوک اسلام میں شامل ہو رہے ہیں،
تو جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا، مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. تو جب کسی کا مقصد پورا ہو جائے تو پھر اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے. تو کہا پیارے پیغمبر فتح بھی ہو گئی، نصرت بھی آ گئی، لوگ دین میں داخل بھی ہو گئے، اب آپ کا وقت بھی پورا ہو گیا، اب آپ کا کام مکمل ہو گیا، اب آپ ہمارے پاس آ جائیں. تو اس گہرائی میں جب عبداللہ بن عباس نے جواب دیا تو بڑے بڑے صحابہ دنگ رہ گئے اور دیکھنے لگے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف. تو حضرت عمر نے کہا اسی لیے میں عبداللہ کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اپنی مجلسوں میں رکھتا ہوں. تو علم کی قدر ہوتی ہے. صحابہ کرام نے ثابت، پیارے پیغمبر کی سنت ہے، پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے کہ علم کو اللہ کے رسول نے سراہا ہے. اگر علم چھوٹے کے پاس ہے تو اس کو پیارے پیغمبر نے اہمیت دی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا مکہ کی اذان، مکہ کا مؤذن کس کو بنایا اللہ کے رسول؟ سیدنا ابو محذورہ کو. کیا عمر تھی ان کی؟ چھوٹے سے بچے، اذان کی نقل اتار رہے تھے نا اس وقت، بچے تھے لیکن صلاحیت تھی. تو پیارے پیغمبر صلاحیتوں کو نکھارتے تھے اور آگے لے کر آتے تھے. طالب الہاشمی یہ ایک مورخ ہیں یا مصنف ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 110 وفود اس سال میں یا پیارے پیغمبر کے پاس ملنے کے لیے آئے. تو ہم نے کہا 100 کے قریب وفود اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے. جی یہ والا عام الوفود کا جو ہے چیپٹر ہمارا یہاں پر مکمل ہوتا ہے. اور ہمارا ماؤس کدھر چلا گیا؟ اچھا جی، اب ہم نے دیکھنا ہے پیارے پیغمبر کا حج، حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں. وداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الوداعی حج تھا، پیارے پیغمبر کی زندگی کا آخری بڑا مومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد کوئی بڑا واقعہ رونما نہیں ہوا. اس کے بعد پیارے پیغمبر اللہ کے پاس چلے گئے. سفر کے مہینے میں حضور بیمار ہو گئے اور ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول اللہ کے پاس چلے گئے. تو یہ الوداعی حج ہے. اور کیا یہ پہلا حج ہے پیارے پیغمبر کا؟ اچھا اس کے حوالے سے نا میں نے پچھلی دفعہ کہہ دیا تھا کہ پیارے پیغمبر نے پہلے حج نہیں کیا، لیکن اب چیزیں سامنے آئی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ پیارے پیغمبر نے مکہ میں بھی حج کیے ہیں ہجرت سے پہلے. ہجرت کے بعد حضور کا ایک ہی حج ہے اور وہ یہ والا حج ہے 10 ہجری کا. ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول سے حج ثابت ہیں، صحابہ کرام نے لکھا ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، 4404 4404. اس میں صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کے بعد ایک حج کیا اور کہتے ہیں ہجرت سے پہلے ایک حج کیا. وہاں الفاظ ہیں ایک حج کے، لیکن علماء نے لکھا کہ جن مواقع پر حضور مدینہ والوں سے ملے تھے، جو ان سے بیعت لی تھی اللہ کے رسول نے، وہ 3 دفعہ آپ کی ملاقات ہوئی اور تینوں دفعہ اللہ کے رسول حج کر رہے تھے. تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ مکہ میں بھی اللہ کے رسول نے حج کیے ہیں، لیکن ہجرت کے بعد جو ہے وہ ایک ہی حج کیا ہے اللہ کے رسول نے، اور اسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے حضور جو ہے وہ حج کے لیے آپ نے کیسے سفر کیا. جی ایک بڑی اہم بات ہے. اچھا یہ ایک ہی روایت کو ہم پڑھیں گے. سیدنا جابر بن عبداللہ یہ حضور کے سفر حج میں شامل تھے، شریک تھے. انہوں نے حج کی رودات بیان کی ہے، ایک لمبی روایت ہے، ہم اس روایت کو دیکھیں گے. اچھا یہ جو حج ہے، علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ آخری موقع پر یہ جو حج کروانا ہے یہ اس لیے بھی تھا کہ پیارے پیغمبر پچھلے 23 سال کی جو محنت ہے اس کا پھل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. حضور نے اعلان کیا میں حج پر جا رہا ہوں. صحابہ مدینہ میں کئی صحابہ، بعض لوگوں نے لکھا کہ 1,00,000 صحابہ تو مدینہ سے نکلے پیارے پیغمبر کے ساتھ. پھر راستے میں لوگ ملتے رہے، 1,20,000 یا 1,30,000 لوگ
حج کے موقع پر وہاں موجود تھے، اور یہ ثمرہ تھا، پھل تھا پچھلے 23 سالوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے پیارے پیغمبر کو وہ پھل دکھایا کہ آپ دیکھ لیں جو آپ نے محنت کی ہے اس کا پھل یہ ہے۔ تو یہ وہ روایت ہے بخاری میں کہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے ہجرت کے بعد ایک حج کیا، حجۃ الوداع، اور وہ بھی مکہ اخری، مکہ میں بھی ایک حج کیا۔ اور یہ صحابی فرماتے ہیں زید بن ارقم کے حضور نے 19 غزوات کیے۔ حج کے حوالے سے چند باتیں ذہن میں رہیں۔ حج کی 3 اقسام ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ حج کا طریقہ بھی عمرے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ ہی ہو جائے۔ حج کی 3 اقسام ہیں، ایک حج افراد کہلاتا ہے، ایک حج قران کہلاتا ہے، اور ایک حج تمتع کہلاتا ہے۔ حج افراد کا مطلب ہے صرف حج، انسان یہاں سے نیت کر کے جاتا ہے کہ میں نے صرف حج کرنا ہے، لبیک حجۃ، وہ یہ نیت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں حج افراد۔ حج قران اور حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں ہوتے ہیں۔ حج قران اور حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی سفر میں ہوتے ہیں، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ حج تمتع میں آپ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں، اور حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھتے ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ کو دوبارہ آپ احرام باندھتے ہیں، اور درمیان میں آپ احرام اتار دیتے ہیں۔ لیکن حج قران میں آپ عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں کرتے ہیں۔ اگر بالفرض حج سے 15 دن پہلے آپ مکہ پہنچ گئے، آپ نے عمرہ کر لیا، اب 15 دن تک آپ نے احرام میں رہنا ہے، آپ احرام نہیں اتار سکتے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک احرام میں عمرہ اور حج، اور حج تمتع کو ہم کہتے ہیں 2 احرام میں عمرہ اور حج۔ عمرے کا احرام الگ ہے، حج کا احرام الگ ہے۔ تو ہمارے ہاں جو اکثر لوگ جاتے ہیں حج پر، وہ حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا نا، جو لوگ جاتے ہیں یہاں سے احرام باندھتے ہیں، جاتے ساتھ پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر وہ 10-15 دن آرام سے وہاں پہ رہتے ہیں، مدینہ بھی ہو آتے ہیں حج سے پہلے، تو واپس آ کر پھر وہ حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ پیارے پیغمبر نے کون سا حج کیا تھا ان تینوں میں سے؟ حج افراد، حج قران، حج تمتع میں سے کون سا کیا؟ حج تمتع۔ اچھا، پیارے پیغمبر نے حج قران کیا ہے، حج قران کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، حج قران جو ہے نا، جو شخص اپنے ساتھ سواری لے کر جائے، سواری اپنے ساتھ لے کر جائے حج کے لیے، ہدی جسے ہم کہتے ہیں، جو حج کے موقع پر یوم النحر والے دن اس نے حاجی نے ذبح کرنا ہوتا ہے، اگر وہ ساتھ لے کر جائے تو ضروری ہے وہ حج قران کرے گا۔ پیارے پیغمبر سواری ساتھ لے کر گئے تھے، اور یہ حج تمتع کا حکم وہاں پر نازل ہوا تھا جب آپ میقات کراس کر چکے تھے۔ حضور نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں سواری ساتھ نہ لے کر آتا، میں تمتع کرتا، کیونکہ تمتع میں سہولت ہے، حج قران میں ذرا مشکل ہے۔ اچھا، پیارے پیغمبر 4 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے ہیں، حج سے 4 دن پہلے، 4 کو اللہ کے رسول نے عمرہ فرمایا، 5، 6، 7، 8 کو حج ہوا ہے۔ تو یہ 4 دن پیارے پیغمبر احرام میں رہے ہیں۔ جن صحابہ کے پاس سواری نہیں تھی انہوں نے احرام اتار دیا، انہوں نے حج تمتع کیا، اور کچھ ایسے بھی تھے جو حج افراد والے بھی تھے، لیکن پیارے پیغمبر نے حج قران کیا ہے، یہ صحیح بات ہے۔ جو لوگ ہیں نا مکہ والے، جو مکہ میں رہتے ہیں، حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، ان کے لیے ضروری، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ حج افراد کریں، حج افراد کریں، ان کے لیے بہتر ہے۔ جو سواری لے کر آئے ہیں وہ حج قران کریں، جو سواری نہیں لے کر آئے ہیں وہ حج تمتع کریں۔ اب ہمارے یہاں سے جو جاتے ہیں سواری لے کے جاتے ہیں نہیں، تو یہ کون سا کریں گے؟ حج تمتع کریں گے۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر حج تمتع ہی ہوتا ہے۔ ہدی، ہاں سواری نہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں، قربانی۔
جو یوم النہر والے دن 10 ذی الحجہ کو حاجی نے قربانی کرنی ہوتی ہے، پیارے پیغمبر ساتھ، پہلے لوگ ساتھ لے کر آتے تھے کیونکہ وہ تو عرب لوگ تھے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو حضور ساتھ لے کر آئے تھے، اور اس حج میں حضور نے کتنے اونٹ کیے تھے ذبح؟ 100 اونٹ ذبح کیے تھے، اور وہ حضرت علی یمن کی طرف سے لے کر آئے تھے 100 اونٹ، ٹھیک ہے۔ تو حضور کی چونکہ سواری ساتھ تھی اور قربانی ساتھ تھی، اس لیے پیارے پیغمبر نے حج قران کیا۔ 9 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا انتظار کیا، اور پھر جب آپ نے حکم دیا یا اشارہ دیا کہ میں جا رہا ہوں حج کے لیے، تو ایک جم غفیر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور روایت کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، وہ جو حضور کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے نا، وہ اس مقصد کے لیے جا رہے تھے کہ ہم حضور کو دیکھ کر جو حضور عمل کریں گے ہم ویسے ہی حج کریں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ کسی مربی کی رہنمائی میں عبادت کرنا، خاص طور پر عمرہ اور حج کی عبادت کسی اہل علم کی معیت میں کرنا، تاکہ کتاب و سنت کے مطابق آپ کا عمرہ اور حج ہو۔ اتنا لمبا سفر کر کے مال خرچ کر کے انسان جائے اور وہاں پر جا کے اسے سمجھ ہی نہ آئے، وہ عرفات میں مقام عرفہ سے باہر بیٹھا ہوا ہو۔ حاجی صاحب کو تو پتہ ہے نا، وہاں پر کئی لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ عرفات کی حدود کیا ہے۔ حدود عرفات کے اندر رہنا ضروری ہے۔ مسجد نمرہ کا بھی کچھ حصہ ایسا ہے جو عرفات سے باہر ہے، اس چیز کا علم ہونا وہ اہل علم کو پتہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہاں کے اہل علم جو مدینہ یونیورسٹی کے پڑھنے والے ہیں، جو مکہ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے علماء ہیں، جو وہاں کے رہنے والے علماء ہیں، ان کو زیادہ بہتر انداز سے عمرہ اور حج کا طریقہ آتا ہے بنسبت ہمارے بر صغیر کے علماء کی نسبت۔ حضور مدینہ سے نکلتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں میں آگے دیکھتا ہوں تو ایک جم غفیر ہے، پیچھے دیکھتا ہوں جم غفیر ہے، دائیں اور بائیں ایک سیلاب ہے صحابہ کرام کا، لوگوں کا، اور کہا ہر عمر کے لوگ موجود ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور اگلی بات پیارے پیغمبر کی 9 بیویاں ساتھ، اللہ کے رسول کی ساری بیویاں آپ کے ساتھ گئی ہیں، کیونکہ حج کا موقع ہے۔ تو یہاں سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جب حج پر جائیں تو بیوی کو ساتھ لے کر جانا چاہیے، اکیلے حج پہ نہیں جانا چاہیے۔ پیارے پیغمبر نے ایک حج کیا ہے اور ساری بیویوں کے ساتھ کیا ہے اللہ کے رسول نے۔ میقات، یہ وہ مقامات ہیں، 5 مقامات ہیں جن مقامات میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے، اسے ہم میقات کہتے ہیں، جہاں سے حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام باندھتا ہے۔ مدینہ کا جو احرام ہے وہ ذوالحلیفہ ہے۔ جب آپ مدینہ سے نکلتے، گاڑی آپ کو لے کر نکلتی ہے، تو پھر وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر روکتے ہیں، وہاں ایک مسجد ہے، وہاں آپ غسل کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، احرام کی نیت کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے اس جگہ کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ پیارے پیغمبر نے احرام یہاں سے باندھا تھا، ذوالحلیفہ کے مقام۔ سب سے دور یہ ہے، 450 کلومیٹر ہے، یہ مدینہ سے نکلتے ہی آ جاتا ہے، اور پھر آگے لمبا سفر ہے 450 کلومیٹر مکہ تک کا، سب سے دور یہ والا ہے۔ باقی 183 کلومیٹر جوفہ ہے، ذات عرق ہے، کرن المنازل ہے، یلملم ہے۔ جو یمن کی طرف سے آتے ہیں، یمن کی طرف سے، وہ یہ یلملم کی طرف سے آتے ہیں۔ جو عراق کی سائڈ سے آتے ہیں وہ ذات عرق سے آتے ہیں۔ جو ہمارے بر صغیر سے، انڈیا پاکستان سے جہاز جاتے ہیں وہ ذات عرق سے جاتے ہیں اس طرف سے، اور جو شام والی سائڈ سے آتے ہیں ساحل سمندر کے ساتھ، یہ جوفہ کا مقام ہے ان کے لیے۔ بہرحال کسی بھی طرف سے آپ چلے جائیں، آپ کی راہ میں میقات آنا ہی آنا ہے، اور میقات سے پہلے آپ احرام کی حالت میں ہوں، یہ ضروری ہے۔ اور جب آپ احرام باندھتے ہیں یعنی میقات پر، تو تب سے آپ نیت کرتے ہیں اور آپ تلبیہ پکارنا شروع کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تلبیہ کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم چیز ذہن میں رہے کہ یہ جو حج ہے نا، اس میں جو خرافات تھیں اب وہ ختم ہو رہی ہیں ساری۔ کچھ خرافات میں نے آپ کو بتایا حضرت ابوبکر نے ہی ختم کر دی جا کر، اور اب پیارے پیغمبر جا رہے ہیں۔ تو ان خرافات میں سے جو بدعات حج میں شامل ہو گئی تھیں، ان میں سے ایک بدعت وہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے تلبیہ جو ہے وہ بدل دیا تھا، اس کے اندر ملاوٹ کر دی تھی۔ مشرکین مکہ جب تلبیہ پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا
शरीकन हुआ लका तमलिकुहु वमा मलक। अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं, इल्ला मगर वो तेरा शरीक है जिसका तू मालिक है। यानी तूने उसको अपना शरीक बना रखा है और वो मालिक नहीं, मालिक तू ही है, बड़ा तू ही है, वो छोटा है, लेकिन तूने उसको शरीक बना रखा है। हदीस में आता है जब प्यारे पैगंबर उनको ये जुमला पढ़ते सुनते थे ना मक्का में, तो हुजूर उनको रोकते थे। जब यहां पर आते थे ना इल्ला शरीका पर, तो आप कहते थे कद कद वैलकुम, ओ तबाह हो जाओ, बस करो, इससे आगे ना पढ़, इल्ला शरीका ये ना पढ़ा करो। तो ये जो शिर्क उन्होंने घड़ रखा था हज के अंदर, यानी जो हज तौहीद का पैगाम था उस तौहीद के अंदर इन्होंने शिर्क डाला हुआ था, तो इसे ख़त्म कर दिया गया। हुजूर मक्का पहुंचते हैं। जब आप मक्का पहुंचते हैं तो जो उम्रे का तरीका है, एहराम की हालत में आप मक्का में आ गए हैं, तो सबसे पहले आप तवाफ़ करते हैं, उसके बाद आप मकाम इब्राहीम पर 2 रकात पढ़ते हैं और फिर सफ़ा मरवा की साई करते हैं। तो जब आप उम्रा तवाफ़ शुरू करते हैं तो हजर अस्वद वाला जो कॉर्नर है, जो कि दरवाज़े के बिल्कुल साथ है, ये दरवाज़ा है खाना काबा का, और यहाँ पर हजर अस्वद है, ये वाला जो है हजर अस्वद। हजर अस्वद से आपने चक्कर शुरू करना है। ये जो चक्कर लगाना ये उल्टा लगा हुआ है, इसको नहीं देखना आपने, ये एआई ने उल्टा कर दिया चक्कर इसका। चक्कर जब आपने काटना है तो खाना काबा आपकी बाएं तरफ होगा, बाएं हाथ आपका खाना काबा की तरफ होगा, ठीक है। तो चक्कर आपने यहां से शुरू करना है, और पहले जब आपने चक्कर शुरू करना है तो हजर अस्वद का इस्तलाम करना है। इस्तलाम कहते हैं कि हजर अस्वद का बोसा लेना। 3 तरीके हैं इसके, या आप हजर अस्वद का बोसा लेंगे, या आप हजर अस्वद को अपना हाथ लगाएंगे, या छड़ी लगाएंगे और हाथ लगाकर उसको चूम लेंगे। तीसरा तरीका यह है कि आप ना हाथ लगा रहे हैं, ना आप वहां तक पहुंच रहे हैं, आप सिर्फ इशारा कर रहे हैं, तो इशारा करते हुए चूमना नहीं है, फिर नहीं चूमना आप। बाद लोग इशारे से भी चूमते, चूमना नहीं फिर आप। और वहां पर आपने पढ़ना बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, ये पढ़कर फिर आपने तवाफ शुरू करना है। तो पहले जो 3 चक्कर हैं उनमें जो मर्द हजरात हैं वो रमल करते हैं, यानी सीना चौड़ा करके चलते हैं, और अगले 4 चक्कर आम चाल के साथ, आम रफ्तार के साथ चलते हैं। और इसमें इस्तबा करना होता है, यानी जब आप उम्रे का तवाफ कर रहे हैं तो ज़रूरी है आप दायां कंधा नंगा करेंगे, दाएं कंधे के नीचे से आप एहराम लेकर जाएंगे और दाएं कंधा आपका नंगा होगा। वैसे अगर आपने तवाफ करना है तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप उम्रे का तवाफ करेंगे तो दायां कंधा आपका नंगा होना चाहिए और बायां कंधा वो ढांप सकते हैं आप। तो इस तरह आपने तवाफ करना है। हजर अस्वद से शुरू होगा, ख़त्म कहाँ होगा? हजर अस्वद पर 1 चक्कर, और फिर इस्तलाम, खाना हजर अस्वद की तरफ हाथ करके अल्लाह बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, और फिर चक्कर काटना है। चक्कर काटते काटते आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। हुजूर पढ़ा करते थे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। कोई भी दुआ आप पढ़ सकते हैं, दुआएं आप मांग सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, उलमाए कराम ने मना फरमाया, इज्तमाई दुआ नहीं मांगनी। मसलन एक बंदा वहाँ पर कह रहा है पढ़ो रब्बाना, सारे पढ़े रब्बाना, तो फिर कहता है आतीना, सारे पढ़ते हैं आतीना, फिद दुनिया। ये वाला तरीका इंडोनेशियन वहाँ पे करते हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने हाथ में किताब पकड़ी होती है, माइक पकड़ा होता है और वो लगे होते हैं दुआएं पढ़ाने। तो उलमा इससे मना फरमाते हैं। इनफरादी जिक्र कर, आप ये कह सकते हैं भाई अब आप रब्बाना आतिना फिद दुनिया पढ़ लो। साथ पढ़ाना जो है ना, एक तो है तालीम के लिए छोटा बच्चा चले आप उसको पढ़ा लें, वो एक अलग चीज़ है। सब लोगों को साथ मिलाकर इज्तमाई तौर पर दुआ पढ़ाते हुए तवाफ़ करना, ये प्यारे पैगंबर का तरीका नहीं, ये सुन्नत तरीका नहीं है। इनफरादी तौर पर दुआएं करें। जब 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं तो मकाम इब्राहीम, ये वो मकाम है जहाँ वो पत्थर मौजूद है जिस पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम ने बैतुल्लाह की तामीर की थी, और उस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम के पाँव के निशान मौजूद हैं।
مقام ابراہیم کو درمیان میں رکھنا ہے اور خود اس کے پیچھے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی، جیسے یہ بنا ہوا ہے، یہ خانہ کعبہ، یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پر بندہ کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ مقام ابراہیم درمیان میں آ جائے اور سامنے خانہ کعبہ ہو. تو اس طرح وہاں پہ نماز پڑھنی، چھوٹی رکعتیں پڑھنی ہے، لمبی نہیں پڑھنی، تاکہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون حضور نے پہلی رکعت میں پڑھی، اور قل ھو اللہ احد آپ نے دوسری رکعت میں پڑھی. سورہ کافرون میں شرک کی تردید ہے اور سورہ اخلاص میں توحید ہے، ٹھیک ہے. ان دونوں صورتوں کو پڑھا، اور یہ ضروری ہے، یہ عمرہ اور حج کا رکن ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ رکن ہے، لازمی ہے. اس کے بعد آپ زمزم پیتے ہیں، حضور کی سنت ہے، حضور نے زمزم پیا اور کچھ اپنے سر پر بھی پھینکا، اور پھر آپ صفا مروہ کی سعی کے لیے چلے گئے. صفا مروہ کی سعی پر جب آپ گئے ہیں تو آپ نے شروع کیا صفا سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے یہ آیت پڑھی، قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی علامات میں سے ہیں، شعائر میں سے ہیں. تو حضور نے کہا نبدأ بما بدأ اللہ بہ، جس طرح اللہ نے صفا کا نام پہلے لیا ہے، ہم جب سعی کریں گے صفا سے ہی پہلے کریں گے. چونکہ اللہ نے نام صفا والمروہ صفا کا پہلے لیا، تو ہم سعی صفا سے ہی شروع کریں گے. اچھا، سعی میں بھی کتنے چکر کاٹنے ہوتے ہیں؟ 7. لیکن اس کے چکر میں اور طواف میں فرق ہے. سعی کا چکر جو ہے وہ صفا سے مروہ یہ ایک ہے، صفا سے مروہ سے واپس صفا ایک نہیں ہے. یہ پورا چکر جو ہے یہ ایک نہیں ہے. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، صفا سے مروہ. تو ختم کہاں ہوگا؟ مروہ پر. صفا سے آپ شروع کریں گے، مروہ پر چکر آپ کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے. اچھا، درمیان میں وہ وادی آتی ہے، وہ جگہ آتی ہے جہاں لائٹس لگی ہوئی ہیں کہ وہاں مردوں نے دوڑنا ہوتا ہے، یعنی دوڑنے سے مراد تھوڑا تیز چلنا ہوتا ہے. اور یہ بی بی ہاجرہ کی سنت ہے، چونکہ وہ وہاں پر تیز بھاگی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج بھی وہ سنت کو جاری رکھا ہے. مرد حضرات کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے. وہاں عورتیں بھی بھاگ رہی ہوتی ہیں، ان کو نہیں بھاگنا چاہیے. عورتوں کو عام چال چلنا چاہیے. مردوں کو وہاں سے وہ جو گرین لائٹ والا علاقہ ہے، حصہ ہے، وہاں سے تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جانا چاہیے. صفا پر چڑھ کر حضور نے یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے. اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے تمام گروہوں کو اکیلے نے شکست دے دی. اللہ نے سب کو ہرایا. حضور نے سارا کریڈٹ کس کو دیا؟ اللہ کو. سارا فضل اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے کیا جو کیا. اللہ نے اپنے وعدہ مکمل کر دیا، پورا کر دیا. تو یہ والی دعا جو صفا پر بھی ہے اور یہ مروہ پر بھی ہے. اچھا، جب سعی ہو گئی نا مکمل، اب عمرہ مکمل ہو گیا آپ کا، اب آپ نے جا کے حلق کرنا ہے، احرام ختم کرنا ہے آپ نے. تو 3 ہی چیزیں ہوئی، طواف ہے، مقام ابراہیم ہے اور سعی ہے. عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا. اب جب عمرہ مکمل ہو گیا نا، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ، جو تو اپنے ساتھ قربانی نہیں لے کر آیا. ہدی کہتے ہیں اس قربانی کو جو آپ حج کے موقع پر کرتے، ہدی. جو ہدی نہیں لے کر آیا فَلْيُحْلِلْ، وہ حلال ہو جائے، وہ احرام اتار دے. وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، اور یہ جو ابھی اس نے کیا ہے اس کو وہ عمرہ بنا لے، اور بعد میں جب حج کا موقع آئے گا دوبارہ احرام باندھ لے. اس سے پہلے تک حج تمتع نہیں تھا، حج قران ہی تھا. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی، پیارے پیغمبر نے حکم دے دیا، تو بہت سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے احرام باندھ کھول دیا. اچھا، ان میں نا سیدہ فاطمہ بھی تھیں. سیدہ فاطمہ نے بھی احرام کھول دیا. اچھا، آپ کی بیویاں بھی ساتھ تھیں، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی ساتھ تھی. حضرت علی بھی ادھر سے یمن سے آئے،
حضرت علی نے دیکھا سیدہ فاطمہ نے حرام کھولا ہوا ہے اور یعنی بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، عام روٹین میں ہیں وہ. فرمانے لگے یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے احرام کیوں کھول دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر نے اجازت دے دی ہے جو سواری نہیں لے کر آئے، تو میرے پاس سواری نہیں ہے، میں حلال ہو گئی ہوں. حضرت علی نے کیا کہا کہ میں اللہ کے رسول سے پوچھتا ہوں جا کر. اللہ کے رسول کے پاس آئے، حضور سے کہا حضور آپ نے فاطمہ کو اجازت دی ہے؟ کہا جی ہاں میں نے اجازت دی، اللہ کی طرف سے یہ اجازت آ گئی حج تمتع کی. پوچھا بھی آپ نے کیا نیت کی ہے؟ حضرت علی سے پوچھا آپ نے کیا نیت کی ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے اللہم انی احل بما احل بہ رسول اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں حضور جب میں یمن سے نکلا تھا نا، آپ مدینہ سے آ رہے تھے، میں یمن سے آ رہا تھا، اب مجھے کیا پتا نیت کیسے کرنی، کیا کرنی، کتنی کرنی، عمرے کی کرنی، حج کی کرنی. پیارے پیغمبر میں نے اللہ سے کہا اللہ جو میرے نبی نے نیت کی ہے علی کی بھی وہی نیت جو پیارے پیغمبر کی نیت میری بھی وہی نیت. حضور آپ نے کیا نیت کی؟ کہا علی میں نے تو پھر حج قران کی نیت کی ہے، قربانی میرے پاس بھی، قربانی تیرے پاس بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس موقع پر فشبک رسول اللہ کے رسول نے ایسے اپنی انگلیاں آپس میں ملائیں اور آپ نے فرمایا دخلت العمرۃ فی الحج، عمرہ حج میں داخل ہو گیا، لآبادن آبادن. اور یہ حضور نے اس لیے فرمایا مشرکین کا جو حج تھا نا اس میں عمرہ شامل نہیں تھا. مشرکین جب حج کرتے تھے تو وہ کہتے تھے حج کے مہینوں میں صرف حج کرنا ہے. حج کے 4 مہینے ہیں نا، ذی القعدہ، کون کون سے مہینے بنتے ہیں؟ ذی الحجہ بنتا ہے، ذی القعدہ بنتا ہے، اور اس سے پہلے والا جو مہینہ ہے ذی القعدہ سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال. ہاں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں حج کے. مشرکین کہتے تھے باقی 8 مہینے عمرہ کرو، ان 4 مہینے میں صرف حج کرنا ہے، عمرہ نہیں کرنا. یہ ان کا طریقہ کار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد یہ طریقہ ختم، عمرہ اور حج ایک سفر میں ہو سکتا ہے. دخلت العمرۃ فی الحج، یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو پیارے پیغمبر نے حج کے موقع پر کی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک تبدیلی یہ بھی ہے. 8 اب یہ عمرہ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. 8 ذی الحجہ جسے ہم یوم الترویہ کہتے ہیں. کتنا ٹائم ہو گیا؟ میرے پاس ٹائم نہیں آ رہا. 13 منٹ ہیں اپنے پاس. 8 ذی الحجہ کو جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں، پہلا قیام کرنا ہوتا ہے مینا میں. تو ظہر کی نماز مینا میں پڑھنی ہے جا کر، ظہر اور عصر وہاں پر اکٹھی کر لی گئیں، مغرب اور عشاء وہاں اکٹھی کر لی گئیں، اور فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے کا انتظار کرنا ہے، اور پھر مینا سے نکل کر آپ نے عرفات کی طرف چلے جانا ہے. یہ طریقہ کار حج کا. اب حج شروع ہو رہا ہے، تھوڑا مختصر سا میں آپ کو طریقہ ساتھ بتائی جاؤں گا. 8 ذی الحجہ مینا میں گزارا، 9 ذی الحجہ کی یہ رات ہو گئی، اگلا دن 9 ذی الحجہ کا ہے. اگلے دن آپ نے عرفات جانا ہے. اچھا یہاں پر بھی ذرا درمیان میں مزدلفہ آتا ہے، درمیان میں مزدلفہ آتا ہے. عرفات جو ہے نا وہ حدود حرم سے باہر ہے، حدود حرم سے باہر ہے. مزدلفہ جو ہے وہ حدود حرم کے اندر ہے. قریش والوں نے حج کے اندر یہ طریقہ بنا رکھا تھا، یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، یہ مزدلفہ میں رہتے تھے. کون سے لوگ؟ صرف قریش والے. وہ اپنے آپ کو معزز سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حدود حرم سے ہم نے باہر نہیں نکلنا، ہم نے مزدلفہ میں رہنا ہے. جب پیارے پیغمبر مینا سے نکلے نا تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بھی شک تھا کہ شاید حضور مزدلفہ میں رک جائیں، عرفات نہ، کیونکہ حضور بھی کیا ہیں؟ قریشی ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نہیں رکے اور آپ عرفات گئے. اس رسم کو بھی آپ نے توڑا، اس طریقے کو بھی آپ نے ختم کیا کہ جو قریش والے بالخصوص عرفات میں نہیں جاتے تھے. سنت ابراہیمی کا احیاء کیا اور سب لوگ جو ہے وہ عرفات میں پہنچے. یہ سفر ہے ذوالحلیفہ سے مکہ، مکہ سے مینا، مینا سے عرفات.
جب آپ عرفات گئے تو عرفات میں آپ کے لیے خیمہ پہلے سے لگا ہوا تھا، جہاں پر مسجد نمرہ ہے اس جگہ پر اللہ کے رسول کا خیمہ تھا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا تھا۔ جو پہلا خطبہ آپ نے دیا وہ حج کا خطبہ دیا۔ اس میں نا کئی خطبات ہوئے ہیں، حج والا خطبہ بھی ہوا ہے یوم عرفہ، اور اگلے دن یوم النحر کو پھر آپ نے خطبہ دیا ہے، پھر ایام تشریق میں بھی آپ نے خطبہ، وہ تینوں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آج ہم یوم عرفہ کا خطبہ دیکھتے ہیں جو آپ نے عرفات میں خطبہ دیا تھا۔ آپ نے خطبہ شروع کیا اور فرمایا الا ان کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا لوگو آج سے جاہلیت کے جتنے کام تھے وہ سارے کے سارے میرے پاؤں کے نیچے ہیں، ہم نے ان کو ختم کر دیا، جاہلیت ختم ہو گئی۔ جو بھی پہلے چل رہا تھا، جو بھی سسٹم نظام چل رہا تھا نا، اب وہ ختم، اب نیا نظام، نیا سسٹم، نیا طریقہ، نیا دین۔ جاہلیت کا آپ نے خاتمہ کر دیا، واضح طور پر آپ نے اعلان کر دیا۔ اب جاہلیت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے کچھ چیزوں کو الگ الگ ڈیفائن کیا ہے تاکہ یہ سمجھ آئے کہ جاہلیت اصل میں ہے کیا، اس وقت کی کیا جاہلیت تھی۔ ایک اور بات ذہن میں رہے، اسلام سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ جاہلیت ہے، صرف دین اسلام ہے جو روشنی ہے، جو صراط مستقیم ہے، باقی جتنے راستے ہیں وہ سارے جاہلیت ہیں۔ اس کو ذرا سمجھنا ہے، یعنی اسلام کے ہوتے ہوئے عیسائیت کیا ہے، ہندوازم کیا ہے، یہودیت کیا ہے، بدھسٹ کیا ہے، جاہلیت۔ اسی طرح جو ماڈرنزم ہے، سیکولرزم ہے، سوشلزم ہے، یہ سارے ازم جو ہیں یہ بھی ساری کیا ہیں، یہ بھی جاہلیتیں ہیں، اور یہ بھی خالص جاہلیت ہے، صرف دین اسلام ہے جو صراط مستقیم ہے۔ اب جاہلیت ہے کیا کیا چیز؟ پہلی چیز جو پیارے پیغمبر نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا دن ہے، حرمت والے مہینے، حرمت والا دن ہے یوم عرفہ، اور جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے۔ شہر کون سا ہے؟ مکہ۔ ان تین چیزوں کی جیسے حرمت ہے نا، اسی طرح تمہارے خون اور تمہارے مال کی حرمت ہے۔ تمہارا خون اتنا ہی قیمتی ہے جتنا قیمتی یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن ہے۔ یعنی جاہلیت میں یہ خون جو اتنا ہلکا ہوا کرتا تھا کہ جس کا مرضی خون بہا دیا اور پھر نسل در نسل خون بہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا خون اتنا ہلکا نہیں ہے۔ تمہارا خون، تمہارا مال ایسے ہی ہے جیسے آج کا دن اور آج کا مہینہ اور آج کی جگہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر کی، انسان کی قیمت جاہلیت میں کیا تھی، دین میں کیا ہے۔ فرمایا بیت اللہ تیری بڑی عظمت، تیری بڑی شان ہے، لیکن ایک مومن کی عظمت اور قدر تیرے سے زیادہ ہے۔ یہ جو انسان کی عظمت ہے، اور انسان میں بالخصوص مسلمان کی عظمت ہے، شان ہے، اس کو اللہ کے رسول نے اجاگر کیا، جو کہ جاہلیت میں نظر نہیں آتی ہے ہمیں۔ پھر فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وہ جو جاہلیت میں کے خون تھے نا، خون خرابے، لڑائیاں، وہ ساری ختم۔ وَأَوَّلُ دَمٍ أَزَعُهُ دِمَاؤُنَا دَمُ بْنُ رَبِيعَةَ، اور سب سے پہلے ہم اپنا خون معاف کریں گے جو کہ ہمارے ایک بچے کا ابن ربیعہ کا خون بہایا گیا، ہم اس کا خون سب سے پہلے معاف کریں گے۔ یعنی حضور نے عملی طور پر سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، جو بھی قتل کے معاملات ہیں نا، ختم، معاف کر دو ان کو بس، اور سب سے پہلے حضور نے اپنا قتل معاف فرمایا۔ یہ ایک بچہ تھا ابن ربیعہ، یہ دشمنوں نے ان کو قتل کر دیا تھا، یہ حضور کے خاندان میں سے تھا، تو آپ نے اس کا خون معاف کر دیا۔ پھر آپ نے کہا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کا سود، سارا سود آج ختم۔ اول ربن،
اور جو سب سے پہلے سود ختم کرنا ہے وہ میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں. اب آپ لوگوں کو سود نہیں واپس کرنا، صرف جو ان کی راس ہے وہ واپس کرنی ہے. تو قتل بھی سب سے پہلے اپنا معاف فرمایا اور سود بھی اپنے خاندان کا معاف کروایا. کا سود بھی ختم. اب ذہن میں رہے اس سے پہلے سود ابھی تک ختم نہیں ہوا، چل رہا تھا ابھی. ٹھیک ہے، ایک مناسب موقع سمجھ کر اس کو حرام کیا گیا، منع کیا گیا. چوتھی چیز، اتقوا اللہ فی النساء. لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. جاہلیت کو دیکھیں اور دین کیا کہہ رہا ہے. جاہلیت کیا کرتی تھی، عورتوں کے ساتھ کس کس طرح کے معاملات جو ہے وہ ان کے ہاں موجود تھے، نکاح کی کیا صورتیں تھیں. تو اللہ کے رسول نے خاص طور پر حج کے موقع پر فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور ساتھ میں وجہ بھی بیان کی. بہت پیاری وجہ ہے، اگر آپ اور میں اس کو سمجھیں. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا تھا. یہ اللہ کی امانت ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے تمہارے پاس. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور تم نے ان عورتوں کو اپنے لیے حلال کیا تھا اللہ کا نام لے کر. خطبہ پڑھا گیا تھا، اللہ کا نام لیا گیا تھا، وہاں اللہ کی آیات پڑھی گئی تھی، اتقوا اللہ اتقوا الناس پڑھا گیا تھا. تم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نکاح کیا تھا. کوئی مسلمان اپنی بیٹی آپ کو کیوں دے گا؟ کیونکہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. آپ کو اس نے بیٹی اس لیے دی تھی کہ آپ لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نام پر اس نے اپنی بیٹی دی، وہ آپ کے لیے حلال ہوئی، وہ اللہ کی امانت ہے. اس امانت میں خیانت نہیں کرنی. ڈرنا اس معاملے میں. تو یہ خاص تنبیہ کی اس معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اللہ کے رسول نے نا حقوق بیان کیے، خواتین کے حقوق کیا ہیں اور مردوں کے حقوق کیا ہیں. آپ نے فرمایا خواتین کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے، مرد کا یہ حق ہے، عورت کے ذمے ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطِعْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا، کہ یہ عورتیں تمہارے گھر میں کسی ایسے مرد کو داخل نہ ہونے دیں جو تمہیں برا لگتا ہے. جو شخص مرد نہیں نہ چاہتا گھر میں آئے، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے گھر میں نہ آنے دے. مرد اسے پسند نہیں کرتا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی، کہتے یہ بندہ گھر میں نہیں آنا چاہیے. اچھا رشتہ داروں کی میں بات نہیں کر رہا، تیرا بھرا نہ کر آوے، اگر تیرا پیو کر نہ آوے، یہ تو غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ تو غلط بات ہے، جرم ہے یہ. ٹھیک ہے نا. ویسے کوئی اور شخص ہے جو کہ غیر محرم ہے اور مرد اسے پسند نہیں کرتا کہ وہ گھر میں آئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو گھر میں نہ آنے دے. لیکن اگر مرد ہی لے کر آئے تو اگلی بات میں کر دوں، مرد کہتا میرے کزن آ رہے ہیں، میرے رشتہ دار آ رہے ہیں، تو عورت کیا کرے پھر؟ اس کو بھی چاہیے پھر اگر میرے نہیں آ سکتے تو تیرے بھی نہیں آ سکتے. ہاں، میرے غیر محرم نہیں آ سکتے تو تمہارے بھی نہیں آ سکتے میرے گھر میں. یہ وہ شرط لگا سکتی ہے. اگر آئیں گے تو ٹھیک ہے، ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، اندر نہیں آنا کسی نے بھی، میری بیٹیاں ہیں، میں ہوں وہاں پر. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کی طرف سے ہونا. یہ نہیں کہ آپ کہتے رہے انہوں نہیں آنا، انہوں نے، اور خود آپ اپنے کزن جو ہے وہ گھروں میں لے کر آئیں، بے پردگی کروائیں، تو یہ بالکل مناسب عمل نہیں ہے. اور پھر فرمایا اگر عورتیں ایسا نہ کریں، حکم عدولی کریں، نافرمانی کریں اور اس ایسے شخص کو گھر میں آنے دیں، فَإِنْ فَعَلْنَا فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فرمایا پھر تم ان کو مار سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا سزا اتنی کہ نشان نہ پڑے، زخم نہ ہو، اتنی مناسب سی سزا تم ان کو دے سکتے ہو. بیلنس میں لانے کے لیے تعدیب، اسے ہم کہتے ہیں تعدیب، جیسے ہم شاگرد کو مارتے ہیں نا تعدیب کے لیے، تو تعدیب کے لیے آپ اسے سمجھانے کے لیے کیا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں جس میں نشان نہ پڑے، چہرے پر نہیں مارنا، نشان نہ پڑے، زخم نہ پڑے. اور اس سے پہلے ایک عمل ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنا بستر الگ کر لیں.
پھر بھی نہ مانے نا تو پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، پہلے آپ نے بستر الگ کرنا ہے، یعنی ناراضگی کا اظہار کرنا۔ اچھا مردوں کی کیا ذمہ داری؟ یہ تو ہوگی عورتوں کی ذمہ داری۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، مردوں تمہارے ذمہ ہے عورتوں کا رزق یعنی کھانا پینا، وَكِسْوَتُهُنَّ اور ان کا کپڑا اور ان کا نان و نفقہ جسے ہم کہتے ہیں کھانا پینا اور رہائش، یہ تمہارے ذمہ ہے بالمعروف، عرف کے مطابق۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، عرف کے مطابق، جس جگہ پر آپ رہتے ہیں جو وہاں کا معروف طریقہ ہے، وہاں کی معروف رہائش ہے، وہاں کا معروف کھانا ہے، وہاں کا معروف لباس ہے، وہ آپ نے پہنانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ رہے آپ اسلام آباد میں رہے ہیں لیکن ماحول آپ نے دیا ہوا ہے کمیر کا، گاؤں کا، دیہات کا، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ایویں رہنا ہے، نہیں یہ نہیں، عرف معروف طریقہ، میں نے ہمارے ہاں اس وقت جو لباس چل رہا ہے وہی لباس پہنانا ہے، جو عمومی طور پر ہمارے ہاں کھانے چل رہے ہیں وہی کھانا آپ نے دینا ہے، جو ایک مناسب رہائش ہے وہی رہائش آپ نے دینی ہے۔ یہ کام مرد کے ذمہ ہے، یہ مرد نے پورے کرنے ہیں، اور عورت کا کام یہ ہے وہ اپنے شوہر کی غیرت جو ہے نا اس کا خیال رکھے، بشرطے کہ شوہر غیرت والا ہونا چاہیے، یہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں آپ کو نظر آتے ہیں نا ممی ڈیڈی شوہر بھی نظر آتے ہیں آپ، تو یہاں تک یہ ہمارا جو حجۃ الوداع کا خطبہ کون سا ہے، یہ یوم عرفہ، آدھا ہو گیا ہے، تھوڑا سا رہ گیا، انشاءاللہ میرا ٹائم مکمل ہو گیا ہمارا، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم یہ جو حصہ ہے یہ اگلی نشست میں کر لیں گے۔ یہاں تک 4 بنیادی باتیں ہماری ہو گئی ہیں۔ جزاکم اللہ۔